ہر گھر میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، مسائل بگڑتے ہیں، ساری خرابیاں گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ کیوں ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہیں۔ کسی کو نصیحت کرو نا کہ بھئی اس میں نرمی اپناؤ، کہتا ہے میں مرد ہوں، میں بغیرت نہیں ہوں، میں غیرت مند ہوں، میں بڑا ہوں۔ اگر لوگ آپ سے ڈرتے سہمتے ہیں یہ بہت اچھی بات، یہ کوئی مردوں والا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بڑے پن کا ثبوت نہیں ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ سختی کی نوبت پیش آ جائے تربیت کے لیے، کسی بھی استاد کو اپنے شاگردوں پر، کسی باپ کو اپنی اولاد پر سختی کی گنجائش۔ اللہ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانوں کو جو شرف حاصل ہے تمام مخلوقات پر، وہ کچھ خوبیوں اور کچھ صفات کی وجہ سے ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز بناتی ہیں، بہتر بناتی ہیں۔ بہت ساری ایسی خوبیاں، ایسے اوصاف ان کا بیان کیا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کی وجہ سے انسان کو کائنات کی تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے، شرف دیا گیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ان تمام خوبیوں کا ایک لحاظ سے احاطہ کرتی ہے، وہ ہے انسان کا اچھا اخلاق۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو علم دیا، اس کو عقل دی، شعور دیا۔ اس علم، عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اور برتاؤ رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے، کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، کیسا ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اخلاق کی پھر آگے بے شمار قسمیں ہیں، اخلاق کی بے شمار شاخیں ہیں، ہر ایک کے اوپر الگ الگ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس اخلاق کو، حسن خلق کو، اچھے اخلاق کو اگر ایک لفظ میں سمیٹنا چاہے کوئی شخص تو وہ کیا ہے؟ کسی بندے کا نرم دل ہونا، رحم دل ہونا، رقیق القلب ہونا، اچھے دل والا شخص، نرم طبیعت شخص۔ اس نرمی کے بھی بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، شفقت کرنا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، شائستگی اپنانا، نرم مزاجی اپنانا۔ اسی وجہ سے افضل البشر، اشرف البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات اور خوبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خوبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن بنا کر بیان کیا، وہ خوبی بھی کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کمال رحمت نہیں ہے اللہ کی، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی اور اس کی رحمت ہے، یہ اس کی ایک بڑی عطا ہے کہ اس نے آپ کو بڑا نرم دل بنایا ہے، آپ کو بڑا مہربان کرنے والا بنایا ہے، بڑی نرمی اپنانے والا بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ میرے قریب ہوں، معاشرے میں لوگ مجھے اپنا لیں، لوگ مجھ سے دور نہ بھاگیں، نفرت نہ کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ کوئی شخص خود کو بڑا سمجھتا ہے کہ وہ لیڈر ہے، وہ کوئی باس ہے، افسر ہے، گھر میں سربراہ ہے، فیکٹری میں، کارخانے میں، دکان میں، دفتر میں، ریاست کا بڑا ہے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہے، بڑا ہے، تو وہ بڑا ہونے میں اس کی جو سب سے بڑی صفت اور خوبی ہے، جو اس کے بھی فائدے کی ہے، لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس سے جڑے رہیں، لوگ اس کے فرما بردار بنے رہیں، وہ کیا ہے؟ یہ نرم دلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ ذرا سے بھی سخت دل ہوتے، آپ سختی کرنے والے ہوتے، یہ سارے آپ سے بھاگ جاتے۔ یہ جو آپ کے گرد جمگھٹا ہے جانثاروں کا، پروانوں کا، جو ایک اشارے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں،
آپ بڑی مہربانی شفقت کرنے والے، آپ ان لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آنے والے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم تعمیر شخصیت کا رونا روتے ہیں، تعمیر معاشرہ کا رونا روتے ہیں، افراد سازی کا، بڑے بڑے مہنگے مہنگے کورسز آ گئے ہیں، ورکشاپس آ گئی ہیں، مینٹورنگ سیشنز ہوتے ہیں، لوگ بڑی نئی نئی باتیں لے کر آتے ہیں۔ یہ جی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے جی۔ دیکھیے، اسلام ہمارا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت پیاری، مکمل اور کامل سیرت، اس کے اندر ہمارے لیے تعمیر شخصیت کا ہر عنصر موجود ہے، افراد سازی کا ہر حل موجود ہے۔ افراد سے معاشرہ بنتا ہے نا۔ جو کہتے ہیں کہ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، معاشرے میں فساد، ہیجان، تباہی بڑھتی جا رہی ہے، وہ کیوں ہے؟ کہ افراد خراب ہو رہے ہیں نا۔ افراد کیسے بہتر ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے کا سارا ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیجئے، یا قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک ایسے مہربان رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں کہ وہ بڑے رحم کرنے والے، رؤوف الرحیم، بڑے نرم دل مومنین پر، اہل ایمان پر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ خاص وصف ہے جس کو اللہ نے بالخصوص قرآن بنا کر نازل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں یہ ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے کہ ہم اپنی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کسی ایسے شخص کی بات سنیں جس سے ہمیں لگے یار یہ بڑی نئی نئی باتیں لے کر آتا ہے، یہ بڑے اچھمبے اور بڑے اچھوتے انداز سے بڑے نکتے پیش کرتا ہے، کمال کی بات کرتا ہے۔ وہ سارے کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال سے، اپنے شب و روز، اپنی سیرت سے ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں۔ کوئی بیان کرنے والے نے سرسری انداز سے بیان کیے ہوں، اس پر زور نہ دیا ہو، سننے والوں نے اس پر غور نہ کیا ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سختی، شدت اور غصہ، درستی ہر میدان میں، ہر طبقے میں۔ شاگرد اساتذہ سے خائف ہیں کہ استاد بڑے سخت ہیں، ڈاڈے ہیں، اولاد والدین سے کہ والدین بڑی سختی کرتے ہیں، خاوند بیوی ایک دوسرے سے، بیوی کہتی ہے میرا خاوند بڑا سخت ہے، ہم بطور رعایا اپنے حکمرانوں سے شاکی ہیں کہ ہمارے حکمران بڑے ظالم ہیں۔ ہر گھر میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، مسائل بگڑتے ہیں، ساری خرابیاں گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ کیوں ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے اخلاق میں نرمی اور آسانی کا پہلو غالب نہیں ہے، ہمارے اخلاق میں سختی اور شدت کا پہلو۔ کسی کو نصیحت کرو نا کہ بھئی اس میں نرمی اپناؤ، کہتا ہے میں مرد ہوں، میں بغیرت نہیں ہوں، میں غیرت مند ہوں، میں بڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کسی بندے کے مرد ہونے کی، اس کے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ای الرجل افضل، مرد کون ہے؟ اور صرف مرد نہیں، اچھا مرد کون ہے؟ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا جنے دا پتر بن، دلیر بندہ بن، مردوں والا کام کر۔ صحابی نے پوچھا مرد جو کوئی کمال کا مرد ہو وہ کون ہے؟ وہ ایسا مرد ہو جس کے آنے سے روب پڑ جائے، جس کے آنے سے لوگ تھر تھر کانپنا شروع ہو جائیں، ایسا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں کلاس میں بھی ہم ان سے دبک سہم جاتے تھے، بڑے رعب دبدبے والے تھے، غصے والے تھے۔ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جب گھر جاتے ہیں تو بچے بھی ایسے ہی ان سے دبک جاتے ہیں، اور ہم میں سے اللہ ماشاء اللہ بہت ساروں کا یہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہر بندے کو اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر میں گھر جاتا ہوں اور میری بیوی، میرے بچے وہ دبک کر سہم کر بیٹھ جاتے ہیں، بھئی ابا جی آ گئے ہیں، بس اب ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، یہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ اگر لوگ آپ سے ڈرتے سہمتے ہیں یہ بہت اچھی بات، یہ کوئی مردوں والا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بڑے پن کا ثبوت نہیں ہے، یہ کوئی غیرت کی دلیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین مرد کون ہے؟ مخموم القلب و صدوق اللسان۔ صحابہ نے پوچھا سچا بندہ تو پتہ ہے ہمیں، صدوق اللسان، زبان کا سچا، یہ تو پتہ ہے، مخموم القلب، ہی مخموم القلب، یہ مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ دل کا نرم۔ آپ نے وہ شخص التقی النقی الخفی، ایسا شریف آدمی، ایسا بھلا مانس آدمی، یعنی ترجمے میں
اگر ہم ایگزیکٹ ترجمہ کریں تو وہ اور معنی بن جاتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے بات کو، التقی متقی آدمی، النقی صاف ستھرے دل والا آدمی، سمجھنے کے لیے بات کو ایسے سمجھیے کہ بڑا شریف بھلا مانس آدمی، الخفی لا بغی ولا، اس کے دل میں کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی اس کے اندر دل میں میل کچیل نہیں ہے، یہ بڑا بہترین مرد ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں اپنی حیثیت میں ذمہ دار ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا بڑا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حکمران ہی بڑا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی جگہ پر باس لگا ہو، آخری سب سے اوپر بیٹھا ہو سی ای او کی پوزیشن پر تو وہی بڑا ہوتا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، باپ اپنے گھر کا بڑا ہے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کا بڑا ہے۔ ایک باس کے اوپر اگر باس ہے، اس سے اوپر بھی باس ہے، تو اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں وہ ان سب کا بڑا ہے، وہ سب اس کی رعایا ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان شر الرعاء الحطمہ، بدترین بڑے وہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر اس سے زیادہ سخت بات نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھئی اے اللہ، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت میں سے اگر کسی بندے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دی جائے، ان من ولی امرئ من امتی، کوئی بندہ میری امت کے کسی کام کا نگران بن جائے، کسی بھی سطح پر، چاہے وہ یونین کونسل کا کوئی چیئرمین بن جائے، ناظم بن جائے، یا وہ کسی جگہ پر باس افسر بڑا بن جائے، میری امت کے لوگوں میں کسی کام پر بھی وہ ان کا بڑا بن جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اگر فشق علیہم فشفق علیہ، ان پر سختی کرے اللہ تو اس پر سختی کری، اگر وہ ان پر نرمی کرے تو اے اللہ تو ان پر نرمی کری۔ اور پھر جو میں نے پہلے حدیث بیان کی، کیا فرمایا؟ کہا بدترین بڑے وہ ہوتے ہیں، بدترین حکمران وہ ہوتے ہیں الحطمہ، جو لوگوں کو پھاڑے رکھتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ غیر مسلموں، کافروں، یہودیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے والے تھے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے کے اندر آسانی کا درس دینے والے تھے، نرمی کا درس دینے والے تھے۔ بے شک ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ سختی کی نوبت پیش آ جائے تربیت کے لیے، کسی بھی استاد کو اپنے شاگردوں پر، کسی باپ کو اپنی اولاد پر سختی کی گنجائش ممکن ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن جو فائدہ نرمی لے کر آتی ہے، جو اثرات نرمی لے کر آتی ہے، وہ مثبت بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ ہم چند مثالوں کو لے لیں، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم لینا چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی آ گئے، ایک وفد آ گیا یہودیوں کا، جیسے ان کی عادت ہے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے تھے۔ ایسے ہی آئے تو آ کر کہا السلام علیکم۔ یہودیوں کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی طریقہ یہی ہے السلام علیکم کہنا۔ یہ السلام علیکم ہر نبی کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ جب بھی کسی کو ملو السلام علیکم کہو۔ تو یہودیوں کے ہاں بھی طریقہ تو یہی تھا کہ وہ سلام کہتے تھے، لیکن انہوں نے لفظ کو بگاڑ دیا، السلام علیکم کی بجائے کہا السلام علیکم، جس کا معنی بنتا تم پر موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، انہوں نے کہا والسلام علیکم ولعنت اللہ وغضب اللہ، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، تمہارے اوپر موت آئے۔ مہلن یا عائشہ رہنے دو، چھوڑو، رہنے دو، یہ نہ کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں یہ کیا رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے، اللہ نرم ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم نرمی سے پیش آئیں۔ دین کی دعوت دینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے نا، مینٹور تھے، مبلغ تھے، دعوت یہودی ہیں ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یہودی دشمن ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اگر ان کے مقابلے میں بھی اسی چیز پر اتر آؤں تو پھر ان میں اور میرے میں
مورل گراؤنڈ تو سیم ہو گئی نا، میرے اور ان کے اخلاق تو ایک جیسے ہو گئے، جیسے انہوں نے کہا میں اسے بڑھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَجْزِ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن بات سمجھنے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دیکھو ان کی دعا، السلام علیکم ایک دعا ہے نا، تم پر سلامتی ہو، کہا انہوں نے جو بھی دعا کی ہے، جو بھی انہوں نے دعا کی ہے، ان کی دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہونی، لیکن ہماری ان کے حق میں قبول ہو جانی. اگر ہم بھی یہی کہہ دیں کہ تم پر موت آئے، مر جائیں گے، ان پر اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کی لعنت برسے گی، تو میں تو نبی ہوں، میں تو بڑے اخلاق والا، بڑے دل والا. عائشہ مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤں، چھوڑیے، رہنے دیجیے. یہ نرمی اللہ کو بھی پسند ہے اور یہ نرمی دنیا کا بھی فائدہ. ایک طرف کہا کہ یہ اللہ کو پسند ہے اور دوسری طرف کہا کہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے کہ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ تمہاری بات غور سے سننے لگیں گے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں گفتگو میں علمی مباحث ہی کیوں نہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہی کیوں نہ ہو، سخت بات کرنے کو اور علمی بحث کے اندر بھی جھگڑا کرنے کو، سخت رویہ اپنانے کو، فوراً فتویٰ. سوشل میڈیا بھی اسی چیز سے بھرا پڑا ہے. پہلے ہم روتے تھے مذہبی فرقہ واریت کو، اب یہ سیاسی فرقہ واریت. قبول نہیں کرتے، نرم رویہ نہیں اپناتے، فوراً گولے توپیں داغنا شروع کر دیتے ہیں، فتوے، تم تو ایسے، تم تو ایسے، تم تو یہ، تم تو وہ، فلاں. حالانکہ میرے بھائی دعوت چاہے دین کی کیوں نہ ہو، موقف چاہے اپنا ہی کیوں نہ پیش کرنا ہو. جماعت ازدی آئے مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے غصے میں، لوگوں نے کہا ایسا 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 ویسا نبی ہے، یوں کرتا پھرتا ہے. تو جماعت جو تھے وہ بڑے دانا آدمی تھے، حکیم بھی تھے. انہوں نے کہا یار چلو جا کے ملوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح، اگر تو کوئی مسئلہ ہے اس کا کوئی سائیکولوجیکل نفسیاتی تو اس کو سمجھاؤں بجھاؤں گا، کوئی اس کی کونسلنگ کروں گا. اگر کوئی واقعی اس کو کوئی اور مسئلہ ہے دم درود کروں گا، اور کوئی اور اس کو بیماری ہے، مرض ہے، تو اس کو علاج دوں گا، اس کو دوائی دوں گا، میں حکیم بھی ہوں. میں تو گئے، جا کے کہا بچے نوجوان بتا کیا مسئلہ ہے تیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہا بھائی میں تیرا علاج کرنے آیا ہوں، بتا تو کیا دیتا ہے، کیا کہتا ہے. کہا جی میں کچھ نہیں کہتا، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے سامنے اپنی بات پیش کرتا ہوں، آپ میری بات سن لیجیے. وہ جماعت بیٹھ کے کہا بتا کیا ہے. آپ سے ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ جو خطبہ ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں نا، خطبہ مسنونہ، نکاح کے موقع پر بھی ہر واز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ نے یہی خطبہ پڑھا بڑے اچھے دھیمے انداز سے. اس کے نے کہا واللہ یہ تو کسی انسان کی بات ہو نہیں سکتی، یہ تو کمال باتیں ہیں، یہ تو اتنا اچھا کلام ہے. لائیے ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگ، اسلام قبول کرنے والے لوگ، سب سے پہلے انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ کے رویے کے اندر یہ شفقت، محبت اور مہربانی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات یاد رکھ لیجئے، عقیدے میں نرمی نہیں ہے، یعنی اپنا عقیدہ چھوڑا نہیں ہے. اپنے چچا ابو طالب کو بھی جا کے کہہ دیا، وہ سارے مل کر آئے، کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، لڑائی پڑ گئی ہے، فساد بڑھتا جا رہا ہے، لوگ آدھے مسلمان ہو جاتے ہیں، آدھے کافر. جو مسلمان ہوتا ہے وہ کافر کو بھائی نہیں سمجھتا، ماں بیٹے سے الگ ہو رہے ہیں دراڑے پر، اس کو سمجھاؤ، یہ ہمارے بتوں کا برا بلا کہتا ہے سارا معاشرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو طالب، کہا بھتیجے دیکھ تیرے خلاف پوری قوم اکٹھی ہو کے آ گئی ہے، کوئی درمیانہ راستہ نکال، کچھ لو دو کی پالیسی رکھو، کوئی تم کبھی ایک دن ان کے بتوں کی مان لیا کرو، کہ ایک دن یہ تمہارے خدا کو مان لیا کریں. کوئی عقیدے کے اندر نرمی نہیں دکھائی، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر. کہا پیارے چچا جان آپ میرے لیے بڑے معزز محترم مکرم ہیں، آپ کا مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتا. اگر آپ پر میری یہ ذمہ داری سرپرستی بوجھل ہو رہی ہے تو میں آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھیں، بائیں ہاتھ پر چاند رکھیں، میں تب بھی اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. لیکن میں کوئی بری بات نہیں کرتا، میں کوئی گالی نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کیا کہتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی دی. ایک دو لفاظ ہیں، لم فاحش ولم یتفحش. ایک ہوتا ہے ایک بندے کی عام عادت ہوتی ہے اس کی گالی نکل جاتی ہے، اور کئی دفعہ بندہ ہوتا ہے کہ وہ غصے میں نا باقاعدہ سوچ سمجھ کر گالی دیتا ہے.
تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی روا روی کے اندر کوئی ایسی درست بات کی تھی جو گالی پر محمول کی جا سکے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکلفاً کبھی سوچ کر غصے میں کسی کو گالی دی تھی۔ میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا، میں کچھ نہیں کہتا۔ عقیدہ لکم دینکم ولی دین، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، عقیدہ ٹھیک، عقیدے میں کوئی رواداری نہیں ہے، تمہارا میرا عقیدہ بالکل کھڑا، واضح فرق ہے اس کے اندر، لیکن اخلاق میں تم یہودی ہو، مشرک ہو، دعا میں کروں گا، اچھا رویہ اپناؤں گا۔ مشرکین مکہ کے لیے جا کے مدینے میں دعائیں کی۔ وہ صحابی ثمامہ بن اسال جب مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ اشارہ کریں، ایک دانہ نہیں جائے گا گندم کا، بھوکے مار دوں گا میں۔ آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے سختی۔ ان الدین یسر، جو مسلمان بھی ہیں یاد رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین تو آسان ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا دو کاموں میں، آسانی والا کام اختیار کرتے، نرمی والا کام اختیار کرتے۔ خود حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ پر جانا ہوتا نا سیر کے لیے بھی، کوئی جیسے ہم جاتے ہیں تفریح کے لیے، تو ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی تفریح نہیں ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک سفر ہی تفریح کا کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفریح، صحابہ کی تفریح تو تھی جہاد، تو آپ کی سیر و تفریح، سیاحت آپ کی جو تھی وہ جہاد ہی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی جگہ پر جانا ہوتا جہاں پر تھوڑا سا اپنے آپ کا ماحول، مائنڈ چینج، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کسی نچلے علاقے کی طرف جاتے، کسی نشیبی علاقے کی طرف جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ بڑے دھیمے انداز، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات کیا بیان فرمائی؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بھی چلتے ہیں تو نرم چلتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں تو نرم کرتے ہیں، ان کی چال میں نرمی ہے، ان کی بات میں، ان کی گفتار میں نرمی ہے، ان کے معاملے میں نرمی ہے، تجارت کرتے ہیں۔ آپ نے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واشترى واقتضى، خرید و فروخت میں کیا نرمی ہوتی ہے جی؟ ہوتی ہے۔ کسی ایسے بندے سے سودا خرید لیا جس بیچارے کا نہیں بک رہا، ضرورت مند ہے، کوئی اس کو 2 آنے زیادہ دے کر اسے خرید لیا، چلو یار اس کا بھلا ہو جائے۔ فروخت کرنے میں کسی بندے کو دیکھ لیا کہ یار یہ ضرورت مند ہے، پورے پیسے نہیں دے سک رہا، اس کو کچھ تھوڑا سا رعایت پر دے دوں، نرمی ہے۔ کسی کو قرض دیا ہوا تھا، پیسے اسے لینے ہیں، تقاضا کرنے میں نرمی۔ اللہ اس بندے پر بڑا رحم کرے جس بندے نے سودا بیچنے میں، خریدنے میں اور تقاضا کرنے میں نرمی کی۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی حضرت حذیفہ راوی ہیں، آپ سے فرمایا پچھلی قوموں میں ایک بندہ تھا، اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ وہ کسی بندے کو خواب میں ملا، اس نے کہا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تمہیں اللہ نے کس کام کے بدلے بخش دیا؟ اس نے کہا میں نے تو بڑا سوچا کہ میرے نامہ اعمال میں، میری زندگی میں ایسا کون سا کام ہے جس کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا، میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں جب میں نے سوچا، بڑا سوچا، تو میرے پاس صرف ایک چیز تھی کہ میں لوگوں کو کچھ پیسے ویسے دے دیا کرتا تھا، ضرورت کے لیے قرض دے دیا کرتا تھا، اور میں نے اپنے ملازموں کو کہہ رکھا تھا کہ جب تمہارے پاس کسی بندے کا کوئی تم نے مطالبہ کرنا ہو نا، اسے قرض واپسی لینی ہو تو اس کو مہلت دے دیا کرو، اس کی مجبوری کو سمجھ لیا کرو، اس کو موقع دے دیا کرو، نرمی اختیار کیا کرو۔ اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا صرف۔ میرے بھائی، معاملات کے اندر نرمی، اپنے گھروں کے اندر نرمی۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ نا گھروں کے اندر ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے نا، بڑے کو سمجھاؤ وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا میرے پر کیا کیا بیتی ہے، میں نہیں معاف کر سکتا۔ چھوٹے کو سمجھاؤ، وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا میں کن حالات میں رہ رہی ہوں، میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ یہی بڑوں کا، چھوٹوں کا، اولاد کا، ساروں کا آپس میں۔ اللہ اکبر۔ جب کسی بندے کو سمجھائیں نا، میں نے ایک دوست کو، وہ یہی عذر آگے سے اس نے پیش کرنا شروع کر سمجھایا کہ یار معاف کر دے، درگزر کر، مسئلے کو حل کر لیں۔ ہاں جی آپ کو نہیں پتا میں نے کیا کیا بھگتا ہے، میں نے کیا کیا دیکھا ہے، میرے سے نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا جس بندے کے پاس کوئی بندہ اپنا عذر لے کر آئے، معافی مانگنے کے لیے آئے، آگے کہ یار چھڑ دے گل، بس جان دے، گل ختم کریے۔ کوئی بندہ عذر لے اور وہ آگے سے آکڑ جائے، ہوگا نہیں میں نہیں مانتا، پہلے انج ہوئے گا، وہ بندہ میرے سے حوض کوثر پہ نہ ملے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ مسلمان بھائی اپنے کسی بھائی کے پاس، بیٹا اپنے باپ کے پاس، شاگرد اپنے استاد کے پاس، بیوی خاوند کے پاس، بہو ساس کے پاس، کوئی ملازم مالک کے پاس، دو لوگ آپس میں ان کا معاملہ خراب ہو گیا، ایک بندہ سلجھانا چاہتا ہے، وہ اپنا عذر، اپنی معافی تلافی پیش کرتا ہے، دوسرا بندہ سختی کرتا ہے، نرمی نہیں کرتا آگے سے۔ ہم نے فرمایا یہ بندہ میرے سے حوض کوثر پہ آگے نہ ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جائیں ہم۔ نہیں میرے بھائیوں،
ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، اس کے اندر بھی نرمی کا رستہ اختیار کریں، سختی کا رستہ اختیار نہ کریں۔ دعوت دینی ہو نرمی اختیار کریں، تجارت کرنی ہو نرمی اختیار کریں، ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ بھائی ایک بندہ اچھا نہیں لگتا، ایک بندہ برا ہے، پتہ ہے برا بندہ ہے، کیسی کمال بات ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ایک بندہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لی گئی، کہا جی فلاں بندہ آیا ملنے، اجازت دیتے ہیں ملنے کی؟ آپ نے کہا اذن لہ بئس الرجل العشیر، اپنے قبیلے کا گندا ترین آدمی ہے، آنے دو، خیر ہے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا، کہا ہے یہ برا ترین بندہ، ایک حدیث میں ہے بئس اخو العشیرہ، اپنے گھر میں سب سے برا بھائی ہے، بھائیوں میں سب سے برا بھائی ہے، یعنی اس کے بہن بھائی اس سے تنگ ہیں۔ ایک میں کہا اپنا قبیلے خاندان کے لوگ اس سے تنگ ہیں، ناپسندیدہ آدمی ہے، برا آدمی ہے، لیکن آنے دو، خیر ہے، میں اس سے بات کروں گا، میں اس سے معاملہ کروں گا، میں اس کو سمجھاؤں گا، آنے دو۔ ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرنی ہے، گھروں میں نرمی اختیار کرنی ہے۔ حضرت عائشہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی دی۔ میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے والے تھے۔ وہ پرندے دیکھے نا، وہ ایک چڑیا پھڑپھڑا رہی ہے، اس کے بچے کسی نے اٹھا لیے، آپ نے کہا یہ بیچاری کیوں پریشان ہے، یہ کیوں منڈلا رہی ہے، اس کے بچے اس کے پاس رکھو۔ وہ اونٹ آیا، اس نے اپنے مخصوص انداز سے یوں گردن اپنی گھمائی، زمین پر رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے مالک اس کو کہا یار اس کو کھلاتا کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے، نرمی کر، رحم کر۔ اللہ، حضرت عائشہ کو اونٹنی بھیجی، یا عائشہ ارفقی، اونٹنی تھی نا، ابھی جوان اونٹنی تھی، اس پر ابھی سواری نہیں ہوئی تھی، پہلی سواری ہونی تھی اس کے اوپر۔ کچھ صدقے کے اونٹ آئے تو ایک اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے بھیجی، اور ساتھ ہی اس اونٹنی کو دیتے ہوئے کیا کہا، عائشہ اس پر مہربانی کرنا، اس پر نرمی کرنا، ارفقی، اس پر نرمی کرنا، ابھی تم نے اس پر سواری سیکھنی ہے، اونٹنی پر بیٹھنا ہے، یہ نہ ہو اس کو سکھانے میں تم اس پر سختی کرو، اس پر نرمی اختیار کرنا۔ کیوں؟ اللہ اللہ، فإن الرفق لم يكن شيئا قط الا زانه، جس چیز میں بھی نرمی شامل کی جائے نا، حسن بڑھا دیتی ہے، خوبصورتی کسی بھی معاملے میں نرمی آ جائے، اس معاملے کے اثرات، اس کی جو ہے نا نتائج وہ بڑھا دیتی ہے۔ اور جس چیز میں سے نرمی نکل جائے، سختی سے معاملے کو ڈیل کیا جائے، ہو تو جائے گا لیکن وہ بڑا سخت معاملہ ہوگا، بڑا بدصورت اور بڑا ناپسندیدہ معاملہ ہوگا، ایسے نہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ، اپنے خادموں غلاموں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال خدمت کی، ایک دن ڈانٹا نہیں، ایک دن بھی۔ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے نا، راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، بچے بھی تھے، بچوں سے اونچ نیچ ہو بھی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میرا خادم ہے، غلام، اس کو میں کتنی دفعہ معاف کروں، کتنی دفعہ اس کو درگزر کروں؟ کہا 70 دفعہ۔ اگر وہ 70 دفعہ بھی غلطی کرے تو پھر بھی اس کو معاف کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ یہ جو کوئی بندے کہتے ہیں نا، او یار ساڑا غصہ ہی خاندانی ہے، اور ساڑا خون میں ہی ہمارے بڑا غصہ پڑا ہوا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا کسی بندے کو جب سمجھائیں، اس کو کہیں یار نرمی کرو، معاملہ ٹھنڈا کرو، بس جانے دو، اب صلح کر لو، او جی ہمیں غیرت ہے، میں مرد ہوں، بڑا ہوں، میں، ناسیں پھول جاتی ہیں اور سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا غصے سے یہ ثابت کرنے کو کہتے ہیں کہ شاید یہ بڑے فخر کی بات ہے ہم غصے والے۔ ارے بھائی یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی خاندانی بغیرتاں۔ بھائی خاندانی غسیلہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی شرف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تمہاری تربیت نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے تمہاری طبیعت میں وہ اسلام، وہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ جھلک نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو پی جانے کو کہا۔ طاقتور دلیر وہ تھوڑی ہے جو بندے کو ایک مکہ مارے اس کو پچھاڑ دے، نہیں، کہا طاقتور وہ ہے جو غصے کو اپنا غصہ پی جائے، معاف کر دے۔ اور کتنی ہی باتیں ہیں واللہ، میں آپ کو اگر بیان کرنا شروع کروں تو بہت وقت گزر جائے۔ کہا جس بندے نے حق پر ہوتے ہوئے معاف کر دیا، نرمی اختیار کر لی، میں جنت میں اس کو ضمانت دیتا ہوں گھر کی، حق پر ہے، پھر بھی اس نے کہا ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں بڑھانا، سختی نہیں کرنی، شدت نہیں کرنی، نرمی اپنائیے، نرمی اپنائیے۔ یہی مسئلہ ہمارا شروع چھوٹے بچوں سے لے کر گھروں میں، گھروں سے لے کر اداروں میں، اداروں سے پھر حکمرانوں تک، نرمی نہیں اپناتے۔ وہ بیچارے بلوچستان سے اٹھ کر آ گئے ہیں احتجاج کرنے، بھائی نرمی اپناؤ، مذاکرات کر لو، معاملے کو صلح سمیٹ لو، ٹھنڈے پانی کے ان پر فوارے چلائیں گے سردی میں۔ وہ پیچھے مشرف صاحب تھے، گولیاں برسائیں لال مسجد پر، ہر مسئلے کے اندر سختی سے۔
ہمارے ہاتھ میں جتنی سختی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ لاٹھی چلاتا ہے، جس کی زبان چلتی ہے وہ فتویٰ چلاتا ہے، جس کے پاس گولی ہے وہ گولی چلاتا ہے۔ بات چیت سے معاملات کو حل کرنا، نرمی سے معاملات کو حل کرنا، یہ کسی بندے کی پرائرٹی میں نہیں ہے۔ پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو بھائی افراد کی تربیت سے طبیعتوں کے اندر یہ نرمی آتی۔ کوئی بندہ جب بھی اس کو غصہ آئے نا، سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں نا، پولیس والے نے روک لیا، تو کسی بندے کو یہ ہو نا کہ یار میں تو بڑا 21ویں 22ویں گریڈ کا افسر ہوں، میری تو بڑی یہاں پہنچ ہے، میری بڑی سلام ہے، پولیس والے نے وارڈن نے روکا کیسے؟ کھلو ذرا، رکو ذرا، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ تو اچھا کام نہیں کر رہا، یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ اچھے اخلاق نہیں سکھاتے۔ اس کو کہو جی میرے سے غلطی ہو گئی، معذرت میں چاہتا ہوں، میں نرمی دکھاتا ہوں، آپ تھوڑی سی مہربانی کرتے ہیں، نرمی دکھا دیں۔ یہ جو ہر بندے کے دماغ پر یہ سوار ہے نا کہ میں اس کو اپنا طاقت دکھاؤں، میں اس کو اپنی قوت دکھاؤں، میں اس کو بتاؤں ذرا میں ہوں کیا چیز، اس سے معاملات بگڑتے ہیں، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جتنے بھی فساد ہوئے پڑے ہیں چھوٹے طبقے سے لے کر اوپر والے طبقے تک، بھائیوں یہ سارا اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے رویوں کے اندر، ہماری زبان کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر، معاملات کے اندر نرمی نہیں پیدا ہو رہی، اس میں معاف کر دینا، شفقت کرنا، شائستگی، حسن معاملہ نہیں پیدا ہو رہا۔ اہل ایمان جو ہیں جب ان کو قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نماز میں آتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، جو جمعہ پڑھتے ہیں، اور یہ دین اسلام کی جو باقی ساری تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا ایک اثر یہ ہونا چاہیے بندے کے اوپر کہ اس کے دل نرم پڑ جائیں۔ اگر ایک بندہ تلاوت بھی سنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے مسکینوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا نا دلوں کو نرم کرنے کا، طبیعتوں کے اندر نرمی لے کے آنے کا، کیا نسخہ بتایا؟ ان اردت تلین قلبک، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم پڑ جائے، اس کی طبیعت میں نرمی آ جائے، فاطعم المساکین وامسح راس الیتیم، اس کو چاہیے مسکینوں کو کھانا کھلائے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، یعنی محتاج، مسکین، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ وہ اچھے معاملے سے پیش ہے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بتایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا قبروں پہ نہ جاؤ، تو اس کی اور وجہ تھی، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ ضرور جایا کرو، قبروں کی ضرور زیارت کیا کرو، فَإِنَّهُ يُرْقِي الْقَلْبَ، یہ قبرستان جانا، زیارت کرنا، موت کو یاد کرنا، یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ تو بھائیو یہ جو دین ہے سارا ہمارا، یہ جو اسلام ہے سارا، اور اس کے اندر جو عبادات ہیں، ان ساری عبادات کا ایک جو نتیجہ ہے، اس کی جو ایک بائی پروڈکٹ ہے وہ کیا نکلنی چاہیے؟ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس کی طبیعت میں نرمی ہو۔ جس مسلمان کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادات اس پر اثر نہیں کر رہی۔ تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ رات کی تہجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے نا اس کی اتنی فضیلت رکھی کہ بہت ساری احادیث ہیں کہ بھئی آپ کا جو یہ رات کی تہجد ہے یہ آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کر دے گی، یہ بندے کو ٹھنڈا کر دے گی، یہ اس کے سارے غصے، اس کے مزاج کی سختیاں، درستیاں، یہ اس کو کم کر دے گی۔ تو تہجد کا پڑھنا، مساکین کا، ضرورت مند ان کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا، محتاجوں کی خدمت، ان کی کام آنا، قبرستان کی زیارت کو جانا، موت کو یاد کرنا، یہ سارے کام دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ان سارے کاموں کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں میرے سے کوئی بندہ، بدترین بندہ وہ ہے جس کی سختی کی وجہ سے، اس سے لوگ دور بھاگیں، وہ بدترین بندہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ایک طرف فرمایا نا بہترین بندہ وہ ہے جس کی مخموم القلب، جو نرم دل ہوتا ہے، اس سے لوگ اس کی طرف آتے ہیں، اور بدترین بندہ وہ ہے جس کی سختیوں کی وجہ سے، اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو ہمیں اچھا بندہ بننا ہے، کوالٹی مسلمان بننا ہے، کوالٹی ہیومن بینگ بننا ہے۔ افراد سے معاشرے بنتے ہیں، ایک ایک فرد سیدھا ہوتا جاتا ہے، معاشرے کی کئی فرد، ایک ایک بندہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے یار سارے ہی تو ایسے کر رہے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، میرا ایک وزن ہے، سگنل توڑے نا سارے ہی، تو کہتے ہیں سارے توڑی جاندے نے میں بھی توڑ لینا۔ نہیں بھائی، اگر آپ سگنل پر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے سگنل پر کھڑے ہونے سے ایک اثر آئے گا، ایک بہتری آئے گی، کم از کم ایک بندہ ٹھیک ہو گیا نا، ایک ایک کر کے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس بہت سارے معاملات میں دلیل یہ ہوتی ہے یار میں کیا کروں، میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا نا، مسجد سے جوتی چوری ہو جائے نا تو اگلا بندہ چپ کر کے دوسرے کی جوتی پہن کے نکل جائے گا، میری کوئی اور پہن گیا، میں کسی اور کی پہن گیا۔ یہ لڑی سے لڑی ڈومینو ایفیکٹ ہے، ایک بندہ برا کرتا ہے، دوسرا اس کا برا کرتا ہے، تیسرا سارے کا سارا معاشرہ برائی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ غلط کرتا ہے، سارے اس غلطی کو دلیل بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اپنی اپنی سطح پر اپنی اصلاح کی فکر کرے، انشاءاللہ اس سے معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔